یہ کیا خرید لائے ہو ابو بکر؟ ابو قحافہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کالی سیاہ رنگت، بے تکا لمبا قد، سارا بدن داغ داغ، زخموں سے چور، پور پور سے خون رس رہا ہے، نڈال، نیم جان، زبان بھی توتلی۔ غلامی لینا تھا تو کوئی ڈنگ کا خریدا ہوتا۔ اس وقت بنو تیم کے یہ محترم بزرگ بینائی سے محروم نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت جب وہ ایمان لائے تو بالکل نابینا تھے۔ ایمان چیز ہی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بند آنکھوں سے بھی سب کچھ دکھائی دے جائے، نہ دے تو کھلی آنکھوں سے بھی نظر نہ آئے۔ اپنے والد کی گفتگو سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے تو محض چند ٹھیکریاں دی ہیں ان کے عوض، ساری دنیا کے خزانے مل کر بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ اسی موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی خبر سنی تو ابو بکر سے فرمایا کہ ثواب میں مجھے بھی شریک کر لو۔ ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں قیمت ادا کر چکا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلام کے اولین دور سے اب تک مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی کئی وجوہ کی بنا پر پرکشش رہی ہے۔ دین کی راہ میں ان کی عدیم المثال قربانیاں، سابقون الاولون میں شمار کا شرف، اسلام کے اولین مؤذن کی حیثیت سے ان کا منفرد مقام، مکے کے ایک ادنا غلام سے ایک جلیل المرتبت صحابی کے درجے تک پہنچنے میں ان کی زندگی کا دلچسپ، پرآشوب اور قابل رشک سفر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے ان کا رشتہ، خلوص و وفا، خادم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمہ وقت قرب، پہاڑوں کی سی عظمت اور استقامت رکھنے والے اسلام کے اس بطل جلیل کا ذرائع خاک جیسا انکسار دلوں پر نقش جاویداں کی طرح ثبت ہیں۔ ناظرین، یہ زیر نظر کتاب بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تاریخ کی روشنی میں ایک تصوراتی انٹرویو ہے جو دمشق میں ان کی وفات سے چند ماہ قبل 20 ہجری میں کیا گیا۔ آئیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں۔ میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام ربا کا سیاہ فام بیٹا، غلام ابن غلام، غلامی میں آنکھ کھولی، غلامی میں پلا بڑا، غلاموں کی مخصوص سوچ کے ساتھ جوان ہوا، غلاموں کی طرح بار بار بیچا اور خریدا گیا، اور شاید یہی داغ سینے پر لیے کسی کوڑے کی ضرب پر جان دے کر اپنے توقع غلامی سمیت کسی گوشہ ارض میں گمنام دفن ہو جاتا اگر مکے کا تاجر امیہ ایک دن مجھے قتل کرنے کا فیصلہ نہ کرتا۔ آج میں دمشق میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں۔ امیہ مجھے ماضی کے افق پر بہت دور ایک دھندلے سے دبے کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دبا کراں تک کرا میری ساری زندگی پر محیط تھا۔ روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی جو اس ظلمت کو چیر کر مجھ تک پہنچ سکتی۔ یہ دبا پھیلتا، سمٹتا، گرجتا، برستا، مگر اس کا حصار کبھی نہ ٹوٹتا۔ پھیلتا تو دنیا اندھیر ہو جاتی، سمٹتا تو دیو کامت چٹانوں کی طرح اپنی پوری طاقت سے مجھے کچل کر رکھ دیتا، گرجتا تو کالے بادلوں کی طرح اچانک یوں پھٹ پڑتا کہ جائے پناہ نہ ملتی، اور برستا تو اس کے ہر کوڑے پر کائنات دم توڑنے لگتی۔ غلاموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتے، حادثات کی بھرمار نہیں ہوتی، زندگی ایک ڈگر پر چلی جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور وقت کا دائرہ یوں ہی بہتا چلا جاتا ہے۔ لیکن غلام کی زندگی میں اگر کوئی سانحہ آ جائے تو وہ حتمی ہوتا ہے، پھر کسی اور سانحے کی گنجائش نہیں رہتی۔ غلام گرا تو پھر اٹھتا نہیں، ٹوٹا تو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ غلام کی حیثیت ہی کیا ہے؟ محض ایک کھال جو کوڑوں کے لیے وقف رہتی ہے، اور یہ کوڑے کسی بھی وقت، کسی بھی بات پر، کسی بھی جگہ بر سکتے ہیں۔ امیہ ایک خود پسند، خود سر انسان تھا۔ من مانیہ کرنے کا حق اس کے خیال میں اسے اپنے حسب و نسب اور اپنی دولت و ثروت سے ملا تھا۔ اس کے لیے میرے بارے میں صرف اتنا جاننا کافی تھا کہ میں بلال ہوں، اس کا زر خرید غلام، اور بس۔ میرے لیے بھی بس اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ وہ میرا آقا ہے۔ آقا کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات پر خفا ہوتا ہے، یہ جاننا صرف آقا کا حق تھا۔ غلام کے لیے کچھ بھی جاننا لازم نہیں ہوتا، اسے کچھ بتانا، سمجھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ غلام کو کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے طور پر صورتحال کا جائزہ لیتا رہے اور قرائن سے جو نتیجہ چاہے اخذ کرتا رہے۔ وہ صحیح ہو تو اس کی قسمت، غلط ہو تو اس کا مقدر۔ غلام کے لیے اس کے آقا جیسی کوئی آواز نہیں ہوتی، جب وہ آواز گونجتی ہے تو اس سے مفر ممکن نہیں ہوتا۔ غلام کا یہ فرض ہے کہ یا تو وہ نظروں کے سامنے ہو یا آواز پر فوراً حاضر ہو جائے، تیسری صورت ممکن نہیں، کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ غلام بھاگ گیا ہے، اور اس جرم کی ایک ہی سزا ہے، موت۔ جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کو برا کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ امیہ نے مجھے مکے کے بازار سے خرید کر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔
उसे अपनी रकम की एक एक पाई वसूल हो गई थी। मैंने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उमैया की बहुत सी बातें मेरे जहन में महफूज हैं। मैं उन्हें भूला नहीं हूँ, लेकिन बुला देना चाहता हूँ। मैं बिलाल, उमैया का ज़र खरीद गुलाम, आपको उन दिनों की बातें सुनाना चाहता हूँ जो शुरू से आखिर तक हैरत व इस्तेजाब के दिन थे, और हैरत भी ऐसी कि आज तक उसके नशे से सरशार हूँ। 22 साल तक इस गुलाम ने उस फजा में सांस लिया जिसमें अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसों की महक थी। जो उन्होंने कहा मैंने सुना, जो उन्होंने किया मैंने देखा। मौसम गर्मा की एक सुबह थी। उमैया हस्बे मामूल अपने ताजिर साथियों के साथ वक्त गुजारने के लिए घर से निकला। ताजरों की ये महफिल खाना काबा के साय में लगती थी। मुझे ये सुबह बहुत अच्छी लगती थी। ताजरों के साथ उनके गुलाम भी होते थे जो कुछ फासले पर बैठे अपने अपने आकाओं के इशारों का इंतजार करते रहते थे। ऐसे मौकों पर गुलाम आपस में हल्की हल्की सरगोशियां भी कर लेते थे। इधर उधर की झूठी सच्ची खबरें मिल जाती थी और वक्त अच्छा गुजर जाता था। सबसे ज्यादा लुत्फ उन महफिलों का ये था कि हम गुलाम लोग भी साय में बैठते थे। मक्के में साया एक नेमत से कम नहीं, और फिर हम गुलामों को तो यूं लगता था जैसे सख्त हबस में सांस लेने के लिए ठंडी ताजा हवा का झोंका मुयस्सर आ गया हो। मक्के में कुछ नहीं उगता, ना पौधे, ना फूल, ना घास, ना दरख्त। दिन भर सूरज की तमाजत से इर्द गिर्द की पहाड़ियां तांबे की तरह तप उठती हैं, और रात गए तक उनकी तपश मक्के की फजा में आग बरसाती रहती है। लेकिन न जाने इस शहर की फजा में कौन सा ऐसा जादू था, कौन सी मकनातीसी कशिश थी कि यहाँ के बासी जब कहीं बाहर जाते उनका कहीं जी न लगता। वो मक्के के लिए उदास हो जाते और कारोबार से फारिग होते ही मक्के की राह लेते। यहाँ तक कि मक्के के नाम पर ऊँटों के भी कान खड़े हो जाते और वो भी अपनी रफ्तार तेज कर देते। मैं तो महज एक गुलाम था और मक्के में जिल्लत और रुसवाई के सिवा मैंने देखा क्या था। जब से पैदा हुआ था लोगों के हाथों सोबतें उठा रहा था, कोई बोझ उठवाता था, कोई दारों में दौड़ लगवाता था, ये देखने के लिए कि इसमें कितना दमखम है या कितने में ठीक रहेगा इसका सौदा। मगर मुझ गुलाम को भी अपनी ये जाए उकूबत अच्छी लगने लगी थी। आज मेरे सामने प्याले में दमिश्क का ठंडा और मीठा पानी रखा है, लेकिन कोई मेरे दिल से पूछे इस पानी का जमजम के तीखे नमकियात भरे पानी से कोई मुकाबला ही नहीं। खाना काबा के सहन में जमीन से उबलता हुआ जमजम का पानी मुझ जैसे गुलाम चलुओं से पिया करते थे। ऐसा क्यों था? क्या शहर था मक्के की फजा में, एक गैर जी जरा वादी में सूरज की हिद्दत से तपता हुआ ये शहर। ना कोई दरख्त, ना सब्जा, ना परिंदे, ना तितलियां। फितरत की छोटी से छोटी तवज्जो से भी महरूम यह नगरी। क्या बात थी इसमें कि सबके दिलों में घर कर रखा था। ज़हनों पर कुछ इस तरह कब्जा कर रखा था इस शहर ने कि हर दिल की धड़कन बना हुआ था। इसका सिर्फ एक जवाब था, निहायत वाज़े और मुख्तसर। खाना काबा की स्याह मुकाबनुमा इमारत जो एक आसमानी नगीने की तरह इस रेगजार का जेवर बनी हुई थी। इसके साये में 100 खजूरों के सायों का सरूर था। यूं कहिए कि ये कुर्राए अर्ज का सबसे खुशगवार नखलिस्तान था। जाहलियत के दौर में भी ये अमन का गहवारा था। किसी को यहाँ तलवार उठाने की इजाजत नहीं थी। कोई अपने दुश्मन पर भी हाथ नहीं उठा सकता था। कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई तनाजा, कोई जंग खाना काबा की हुदूद में नहीं लाई जा सकती थी। खाना काबा अल्लाह का ये घर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, सिर्फ एक अल्लाह वहदो ला शरीक की इबादत के लिए। लेकिन फिर इंसानी ज़हनों में कुछ ऐसा खलफशार पैदा हुआ कि ये अजीम इबादत गाह लकड़ी और पत्थरों से बनाए हुए बुतों का गोदाम बन गई। इन बुतों को अरब अपने खुदाओं का दर्जा देते थे, यानी पहले तो उस कादरे मुतलिक का तस्वुर गुम हुआ, फिर उसकी जगह बुतों ने ले ली, और फिर एक नहीं सैकड़ों खुदाओं का तस्वुर उभरा, और फिर वादानियत इलाही की ये कदीम अलामत 360 बुतों का मस्कन बन गई, जो बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, और हर खरीदो फरोख्त पर मुनाफा कमाया जाता था। कोई दिन के खुदा थे, कोई रात के, कोई माजूरों के खुदा थे, कोई सेहतमंदों के, खुश नसीबी के खुदा अलग, सफर के अलग, और सब के सब दुनियावी मनफात के लिए। अब्दी बहबूद और उखरवी बेहतरी का कोई उनसर उनकी इबादत में शामिल नहीं था। खाना काबा में आने वाले काफिलों के पास सिर्फ नफा कमाने का तस्वुर था, जो बाजारों और मंडियों में नजर आता है। हर साल एक खास महीने में अरब के कबाइल मीलों की मुसाफत तय करके अपने अपने खुदाओं के हुजूर हाजिरी के लिए आते थे। एक मेला सा लग जाता था। शाम के ताजर, यमन के समुद्री तिजारत करने वाले ताजर, फारस के ताजर और दूर दराज मकामात से आए हुए गुलामों की खरीदो फरोख्त करने वाले ताजर सभी यहाँ जमा होते थे। इस मेले में सोना, चांदी, कपड़े, खुशबुएं भी फरोख्त होती थी, गुलाम भी और खुदा भी। उसे देखो, वो कहता है कि वो खुदा से बातें करता है। अबू जहल की आवाज ने हम गुलामों को चौंका दिया। उसका गुलाम आवाज सुनते ही हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ, मगर अबू जहल का फिक्रा जल्द ही कहकहों में डूब गया और उसका गुलाम दोबारा बैठ गया। पैगंबर साहिब, आप हमें पानी पर चलकर क्यों नहीं दिखाते? अब कि मैं खड़ा हुआ। ये उमैया की आवाज थी, मेरे बदनसीब आका की।
جو آج جہنم میں اپنی اس ہرزہ سرائی کا جواب سن رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو ہمیشہ کی طرح تنہا، نظریں پہاڑوں کی سمت، جہاں لوگ کہتے تھے ایک فرشتے نے ان سے بات کی تھی۔ وہ ابو جہل کے طنز سے بے نیاز کعبے کے گرد چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر تاجروں کی محفل میں ہر چہرے پر ہنسی تھی، ہر شخص اس مذاق میں شریک تھا۔ صرف ابو جہل تھا جس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ہم غلاموں کے لیے مقدم تو ہمارے آقا تھے، لیکن اپنے آقا کے بعد اگر مکے میں ہم کسی کو قابل اعتنا سمجھتے تھے تو وہ ابو سفیان کی شخصیت تھی۔ اس کی اور ہماری کہانی ایک دوسرے سے ایسے ہی منسلک ہے جیسے شکار اور شکارے کی۔ اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، محفل میں سنجیدگی لوٹ آئی۔ وہ کہنے لگا، ایک خدا کو ماننے والا خدا کا منکر ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ابو سفیان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف کفار کو اسی بات کی تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کفار نے اپنی ضعیف الاعتقادی میں موقع محل کے لحاظ سے کئی خدا بنا رکھے تھے۔ وحدہ لا شریک کا تصور ان کے دائرہ فکر سے باہر تھا۔ ابو سفیان فکر مند تھا، اگر ہم نے اس فتنے کو ختم نہ کیا تو خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی رحمتیں کسی اور شہر پر نچھاور کرنے لگیں گے۔ ابو جہل جو اب تک خاموش تھا یکا یک بول اٹھا، ابو لہب تم اس کے چچا ہو۔ ابو لہب گھبرا گیا، اس نے اب تک دانستہ طور پر اپنے آپ کو اس ساری گفتگو سے الگ رکھا تھا، وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابو جہل نے خواہ اسے بیچ میں گھسیٹ لیا۔ رائے راست پر لاؤں؟ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وہ کوئی بچہ ہے، 40 سال کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسب عالی کے لیے۔ کل اس نے ایک غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ پاگل پن ہے پاگل پن۔ جو کوئی اس سے کچھ مانگتا ہے اٹھا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے، سراسر دیوانگی ہے۔ جہان بھر کے چوروں اچکوں مکروزوں کو کھانے کھلاتا ہے، جب دیکھو اس کے دروازے پر 10-12 جمع رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ہو جو اس کے گھر سے کوئی بھیڑ یا بکری یا کچھ اور لے کر نہ جائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابن ہشام میرا بھتیجہ پاگل ہو گیا ہے، بالکل پاگل۔ ابو لہب باتیں بھی کرتا جاتا تھا اور لوگوں کے چہرے بھی دیکھتا جاتا تھا، اس امید پر کہ شاید ان میں سے کوئی بول پڑے اور اس مہمے کو سلجھانے میں مدد دے جو وہ خود سلجھا نہیں پا رہا تھا اور جو شاید سلجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پیغمبری کا دعویٰ، کیسی انہونی بات تھی۔ گھبراہٹ میں اس نے ابو سفیان کا بازو تھام لیا۔ ابو سفیان تم ہی بتاؤ، ایک جوان شخص، مضبوط، توانا، خوبصورت، سر کا ایک بال سفید نہیں، ایک رئیس عورت کا خاوند، خود عالی نسب، وہ مکے میں جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کرتا کیا ہے؟ اپنے گھر کا آرام دہ بستر چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں بیٹھا سردی سے ٹھٹرتا رہتا ہے، محض اس وہم پر کہ ایک فرشتہ اس سے بات کرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کی جان کا روگ بن گیا ہے۔ ابو لہب تھک ہار کے بیٹھ گیا۔ اس کے دوست بھی کچھ پریشان، کچھ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ خاندان میں پاگل پن کا واقعہ ہر ایک کے لیے تشویشناک ہوتا ہے، کیونکہ ایسے معاملے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی مشورہ دے سکتا ہے، صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ ابو لہب بیٹھا بیٹھا پھر بولنے لگا، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا، سب اس کے دوست تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس وقت کسی کو اس پر ہنسنے کی جرت نہیں تھی۔ وہ تمہارے درمیان فیصلے کراتا تھا، تمہارے قضیے چکاتا تھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے عادل و منصف سمجھ کر اپنے اپنے معاملات میں رہبری حاصل کرتے تھے۔ صرف 1 سال پہلے ابو لہب نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اسے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ میں نے ابو لہب کو کئی بار دیکھا تھا، کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جنت اس سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر ہے، بس 1 قدم اٹھائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن آخری وقت میں اس نے ہمیشہ غلط فیصلہ کیا۔ ابو جہل کچھ سوچ رہا تھا، لگتا تھا کوئی اہم فیصلہ کر رہا ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ہمارے خدا اس سے خود نمٹ لیں گے، لیکن وہ انسانوں کو جو پٹی پڑھا رہا ہے وہ بے حد خطرناک ہے، مگر اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ان غلاموں اور لاوارثوں سے نمٹیں گے جو اس کے گرد جمع رہتے ہیں۔ جس وقت وہ عمار کو لے کر آئے، میں غلاموں کے مخصوص انداز میں دیوار سے لگا کھڑا تھا، انہوں نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ زمین پر گرتے ہی عمار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں کہا، اب خیر نہیں، غلام کا کیا کام کے سر اٹھائے، اس کی تو عافیت ہی سر جھکائے رکھنے میں ہے، لیکن عمار مجھ جیسا غلام نہیں تھا، اسے غلام بنایا گیا تھا۔ وہ بھی مجھ جیسا ہوتا تو اسے اس رمز سے آشنائی ہوتی، وہ تو یوں لگتا تھا جیسے اپنا حق طلب کر رہا ہو، بالکل آزاد لوگوں کی طرح جو اپنے حق کی خاطر مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، بالکل ایسے جیسے کنگھے کے دندانے۔ میں دیوار سے پشت لگائے ہوئے عمار کے یہ الفاظ سن کر سر سے پاؤں تک لرز گیا، میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر ادھر امیہ کا چہرہ تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔
غلام اور آقا کی نبضیں ایک سی نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی حیرت ہے کہ عمار کو آخر سوجی کیا۔ اللہ کے بندے، تجھے اتنی بہادری دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرنا سکھاتے ہیں، سچ بولنا سکھاتے ہیں، ہمسایوں کی خبر گیری کی تلقین کرتے ہیں، اس کے بعد وہ یقیناً تجھے چھوڑ دیتے۔ لیکن تو نے ایک فکرے میں وہ ساری کی ساری بنیاد ہلا کر رکھ دی جس پر مکے کے مردم آزاد استحصالی معاشرے کی عمارت تعمیر تھی۔ اس پر بھی بس نہیں، ایک بار پھر عمار کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو سفیان کو دوسرے آقاؤں کے مقابلے میں نیک سمجھا جاتا تھا۔ ہم غلاموں کے حلقے میں اس کی شہرت اچھی تھی، اس کے اپنے غلام بھی اس کو برا آقا نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں جنبش ابرو سے کام چل سکتا ہو وہاں وہ زبان کبھی نہیں ہلاتا تھا۔ لیکن مجھے ابو سفیان کی خاموشی اور نرم رویے سے خوف آتا تھا۔ عمار شاید اس کے اسی دھیمے انداز سے دھوکہ کھا گیا تھا جو سب کچھ کہتا چلا گیا۔ جب ابو سفیان نے اسے اپنے مخصوص لہجے میں سوال کیا تو عمار بدنصیب یہ سمجھا کہ وہ اس سے برابر کی حیثیت سے بات کر رہا ہے اور واقعی اس سے صحیح جواب چاہتا ہے۔ ایک اللہ۔ ابو سفیان کے لہجے میں غصہ کم اور تجسس زیادہ تھا۔ لیکن ہمارے تو 360 خدا ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری مرادیں برلاتے ہیں۔ کتنی اچھی طرح یاد ہے مجھے وہ دن اور اس واقعے کا ایک ایک لمحہ، اور کیوں یاد نہ ہوتا کہ اس دن چند ثانیوں بعد میری ساری کائنات بدل گئی تھی۔ محمد کو احساس نہیں ہے کہ ہم مکے میں خداؤں کو گھر مہیا کرتے ہیں، یہی ہماری روزی ہے۔ سب قبیلوں کے اپنے اپنے خدا ہیں جن کی پرستش کے لیے وہ یہاں آتے ہیں۔ خدا ہمارے معبود بھی ہیں اور ہمارا ذریعہ معاش بھی، اور کیا ہم لوگ غریبوں کمزوروں کی نگہداشت نہیں کرتے؟ ابو سفیان کہتے کہتے رک گیا، بالکل ڈرامائی انداز میں، جیسے بڑے بڑے مقرر کوئی بات کہہ کر تاثر پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں۔ اگر ہم 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے لگے جو نظر بھی نہیں آتا اور جو ہر جگہ بتایا جاتا ہے، اس باغ میں، طائف میں، مدینے میں، یروشلم میں، چاند پر، تو پھر مکہ کہاں جائے گا؟ جب ہر گھر میں خدا ہوگا تو یہاں کوئی کیا کرنے آئے گا؟ اس منطق پر ہر چہرہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بات یہی ختم ہو جاتی اور کسی پر کوئی عذاب نازل نہ ہوتا، مگر شومِ قسمت کے میرے آقا نے اچانک مجھے اس معاملے میں الجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ امیہ اب تک خاموش بیٹھا تھا، میری پشت پر کھڑی دیوار کی طرح ساکت، لیکن اگلے لمحے میری پشت پر کوئی دیوار نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے آقا کے منہ سے اپنا نام سن کر دوڑ پڑا تھا۔ امیہ اپنے ریشمی ملبوس کے لہراتے ہوئے گیر میں عمار کے پاس پہنچا۔ تم کہتے ہو کہ ایک غلام کا رتبہ اس کے آقا کے برابر ہے؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا عمار کے پاس آ کر یک یک رکا تو اس کی ریشمی ابا اس کی پشت پر لہرا کر ایک لمحے کے لیے اس کے گر لپٹ گئی۔ یہ سیاہ فام بلال جسے میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے میرے برابر ہے؟ یہ کہہ کر وہ رکا اور بزام خود اپنے سوال کی معقولیت کا لطف اٹھانے لگا۔ میں بلال اس سارے قصے سے الگ تھا، میرا کسی بات سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے تو خواہ مخواہ بیچ میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ میں غلام ابن غلام، مجھے کیا کہ کون کس کے برابر ہے یا نہیں؟ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ کسی کے برابر، نہ بہتر، نہ فروتر۔ میری نظر میں میرا کوئی وجود ہوتا تو میں اپنے آپ کو کسی پیمانے پر ناپتا بھی۔ میں تو تھا ہی نہیں۔ امیہ کے الفاظ میں غصہ بھی تھا، طنز بھی، اور اسی طنزیہ لہجے میں یہ سوال پوچھتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ ایک پیالے کسی شکل میں عمار کے منہ کے پاس لے گیا، بالکل مسخروں کے سے انداز میں۔ صورتحال مختلف ہوتی تو شاید مجھے اس پر ہنسی آ جاتی۔ امیہ کو جواب کا انتظار نہیں تھا، اسے جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسی بات کا جواب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ لیکن عمار کی عاقبت نہ اندیشی کہ وہ اس سوال کا بھی جواب دینے کو تیار ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، خواہ وہ کسی نسل کسی رنگ کے ہوں۔ محفل پر سناٹا چھا گیا۔ پھر میں نے اپنے آقا کی آواز سنی، بلال۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس دفعہ میرا نام اس لیے پکارا جا رہا ہے کہ مجھے ایک زندگی سے دوسری زندگی ملنے والی تھی۔ بس اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ ایک ثانیے میں تعمیل حکم کے لیے حاضر تھا۔